الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ ہم کلمے کو سیکھ رہے تھے، ہم نے پہلے کیا سیکھا کہ کلمے کو ازلی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں وہ بھی جانا۔ کلمے کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں وہ بھی جانا۔ اس کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی دعوت دے رہے ہیں، کلمے میں دعوت دے رہے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں دعوت۔ ہم کیا دیتے ہیں دعوت؟ ہم جب بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں انویٹیشن کارڈ بھیجاتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیجا دیتے بھائی آپ کی دعوت ہے آ جانا، ای میل کر دیتے۔ شادی کی دعوت ہوتی ہے، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی برتھ ڈے کی بھی دعوت ہوتی، چلا چھٹی جو نامہ ہے، پورے دعوتاں چلتے۔ انتقال ہو گیا تو بھی دعوت دے کے بلاتے، زیارت میں اس کا کارڈ بھی بنتا دعوت۔ تو طریقہ کیا ہے؟ دعوت دے کے پہنچاتا۔ اور جب دعوت کا کارڈ آتا، انویٹیشن کون سا بھی مینس ہو، یا ای میل سے ہو یا واٹس ایپ سے ہو یا رخہ ہو یا پھر انویٹیشن کارڈ ہو، اور موقوف کون سا بھی ہو، شادی کا ہو، ولیمے کا ہو، کمپنی کی کوئی فنکشن ہو یا پھر گھر کا کوئی فنکشن ہو، پروفیشنل فنکشن ہو، اوپننگ سیریمنی ہو، کسی کی کوئی بزنس سٹارٹ کر رہا اس کی اوپننگ سیریمنی ہو، اس کا سب کا انویٹیشن پہنچتا ہے۔ جب وہ انویٹیشن پہنچ جاتا ہے تو بندہ انویٹیشن پڑھتا ہے، اچھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ انویٹیشن کس چیز کا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ انویٹیشن میں کیا کیا کرنا ہے، اسے دعوت کب ہے، دعوت میں کب جانا ہے، کس طریقے کی دعوت ہے، کس طریقے کی دعوت ہے، وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر کون کون لوگ ہوں گے، کس طریقے کے لوگ ہوں گے، وہاں کے آداب کیا ہے، وہاں پر کس طرح لوگوں سے پیش آنا ہے، سب پتہ ہو جاتا۔ وہ پتہ کر لیتا ہے، انویٹیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پتہ چل رہا ہے سب۔ اب اس کے بعد انہیں تیاری کر کے پہنچ جاتا۔ اب سمجھیے افطار کی دعوت آئی، افطار کا میسج آ گیا، بھائی افطار کی دعوت ہے آپ کو، روزے کا مغرب کا ٹائم ہے، 7 بجے کے ٹائم پہ آ جانا۔ ایک بندے کو افطار کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، میسج دیکھ لیا انہیں، ہاں بھائی آنا ہے بول دیے، اب چلے گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے افطار کیا ہے۔ اب وہ جا کے پہنچ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے دیکھا کہ فروٹس رکھے ہوئے پورے، لوگ بیٹھے ہوئے، دیکھ کے بولا اللہ کھا رہے اس نہیں، فروٹس خراب ہے کیا، مئیس دیکھ لے تو چک لیتا ہوں، بلکہ کھا لیا ایک۔ کھاتے کیا بولتے لوگ، پاگل ہے کیا، پہلی بار آیا کیا دعوت میں، افطار کا ادب نہیں پتہ۔ ارے بھائی روزہ کھولنے کا سحرن کا تو انتظار کر لے۔ وہ کیا ہو گیا، وہاں پر ذلیل ہو گیا لوگوں کے سامنے، ایک دم شرمندگی، حالانکہ کچھ بڑا کام نہیں ہے، کھجور اٹھا کے کھا لیا، خالی کھجور کھایا نا بھائی، پبلک کے سامنے خالی کھجور کھا لیا، پبلک ذلیل کر دی اس کو۔ بولی کہ بھائی تو دعوت کو نہیں سمجھا، یار افطار کی دعوت تھی، سحرن ہوتا تو کھاتا۔ تو دعوت کو نہیں سمجھا تو ذلیل ہو جاتا، دعوت کو نہیں سمجھا تو بے عزتی ہو جاتی۔ اب انہیں پھر جاتا نیکسٹ ٹائم ان لوگوں کے ساتھ دعوت میں، اگر جا رہا تو پھر معلوم کر کے جاتا۔ اور ایک مثال، شادی کی دعوت آئی، شادی کی دعوت آئی تو شادی میں بھی خالی شادی نہیں رہتے، اس کے اندر بھی ٹائپ کے رہتے۔ رخے میں معلوم ہو جاتا کہ کیا ہے، کھانے کی دعوت رہتی، شرکت کی دعوت رہتی، یا پھر کھانے کی تناول طعام کی دعوت بھی رہتی۔ تو اب ایک کو دعوت آ گئی، انہیں رخہ دیکھ لیا، انویٹیشن کارڈ دیکھ لیا، وہ دعوت ہے، رکھ دیا سائیڈ میں، پڑھا نہیں، جانا نہیں، دیکھا بھی نہیں ایڈریس کیا ہے، دیکھا بھی نہیں کس کی شادی ہے، خالی کارڈ آیا بول کے رکھ دیا پڑھ لے کے۔ اب کیا کرا انہیں، وہ تھی دعوت،
شرکت کی، آپ کی شرکت باعث مسرت بول کے لکھا ہوا تھا اس پہ. آ گئے. اب انہوں کیا کرے، دوپہر میں شام میں دعوت ہے، چکن رہتا، مٹن رہتا، مرغ رہتا، سب ڈشز اویلیبل رہتے. آپ کیا کرے، دوپہر میں کھانا کم کھا لیے، مغرب کے بعد جم کو چلے گئے. اب شدت کی بھوک سے شادی خانے میں پہنچ گئے. اب وہاں جا کے کیا کرنے لگے، دیکھے کہ بھائی کھانا ہی نہیں ہے، چائے پلا کے بھجا دے رہے ہیں سب کو. کیا بولتا انہیں، بیوقوف لوگ ہیں، شادی میں بلا کے کھانا نہیں کھلا رہے میرے کو. الٹا انہیں بولنا شروع کر دے رہا کہ بھائی کھانا نہیں کھلا رہے. معلوم کرتا بھائی کہاں ہے کھانا، کہاں ہے، ختم ہو گیا کیا. لوگ بولتے آپ رخا پڑے نہیں، آپ دعوت کو سمجھے نہیں. دعوت تھی شرکت کی، آنا تھا، سلام دعا کرنا تھا، ملنا تھا، چائے پینا تھا، بات چیت کرنا تھا، چلے جانا تھا، مبارکباد دے کے چلے جانا تھا. آپ کھینچے سمجھ کے آ گئے. تو دعوت کو نے سمجھا نہیں تو نقصان اٹھایا. پہلے تو بے عزتی کر دیا لوگاں، انہیں کھانا ہے سمجھ کے ایکسرسائز کو جا کے آ رہا، بھوک لگ رہی. اب انہیں کیا کرتا، دوسری جگہ جاتا کھانے. وقت بھی خراب ہوا اس کا، اس بے عزتی بھی ہوئی، نقصان بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی. پھر انہیں کھا لیتا باہر. پھر انہیں کیا کرا، اور ایک بار اس کو پھر دعوت آئی، پھر نہیں پڑا. پھر کیا کرا انہیں، اس سے پہلے دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ. ایکسرسائز بھی کر کے گیا، سوئمنگ بھی کر کے گیا، دوپہر میں بھی کم کھایا تھا. میں آج کیا کرتا ہوں، کھانا وغیرہ کھا لے کے آرام سے جاتا ہوں. دال چاول گھر میں بنا تھا، فل کھا لیا، کھا لے کے دعوت میں پہنچ گیا. وہاں پر دیکھے تو کیا ہے، پورے ڈشز رکھے ہوئے. اب پھر انہیں بولتا اری یہاں تو کھانا ہے اویلیبل. یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر بھی دعوت کو نہیں سمجھا. دعوت کو سمجھا نہیں، گھر پہ کھا لے کے گیا، وہاں پر ڈشوں سے محروم ہو گیا، چکن سے محروم ہو گیا، مٹن سے محروم ہو گیا. بولنے کی بات ہے نعمتوں سے محروم ہو گیا، جو نعمت ملنی تھی اس سے محروم ہو گیا. دعوت کو نہیں سمجھا. تو دعوت کو اگر نہیں سمجھا بندہ، اب ہم ساری مخلوق دعوت کیسا دیتی ہے، کارڈ سے، اس سے دیتی ہے. تو اس دعوت کو، اس انویٹیشن کو نہیں سمجھا تو نقصان اٹھائے گا. ایک ذلیل ہوگا، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو یہ دنیاوی ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ بھی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دعوت جو نہیں سمجھا تو وہ بھی نقصان اٹھائے گا، وہ بھی ذلیل ہوگا، وہ بھی جو دعوت کے فائدے، جو لطف اٹھانا تھا وہ بھی نہیں اٹھا سکے گا. لطف کیا ہے وہ بھی جانیں گے، فائدے کیا ہے وہ بھی جانیں گے، نقصان کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا دعوت دے رہے ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں ہی حاجت روا ہوں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ میرے رسول ہے، یہ میرے قاسم ہے، یہ پہنچانے والے ہیں، میں ہی پرورش کرنے والا ہوں، یہ پہنچانے والے، میں ہی تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہاری پرورش کروں گا، تمہیں کھلاؤں گا، پلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہی اور مخلوق بھی دعوت دے رہی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہوں پرورش کرنے والا، مخلوق بھی بول رہی ہے کہ میں ہوں کرنے والی. اب وہ کیسا بول رہی ہے، تمام مخلوق دعوت دے رہی ہے اپنی. اب دعوت کیسا دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں پرورش کرنے والا ہوں، میں ہی حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں، کلیمے سے کہہ رہے ہیں. مخلوق کیسا کہہ رہی ہے، زبان سے نہیں کہہ رہی ہے، بس زبان حال کہہ رہی ہے، حال سے بتا رہی ہے کہ میں ضرورت پوری کرتی ہوں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرورت پوری کر رہا ہوں، دعوت دے رہی کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں. مخلوق بھی کہہ رہی ہے کہ میں ضرورت پوری کرنے والی ہوں. اب وہ کیا ہے مخلوق، چند مثال، 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. پیسے کو رکھ لیتے ہیں پہلے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کے اندر یہ حاجت روائی پن ظاہر دکھا رہی ہے، وہ کہ اگر میں نہیں ہوں تو تو برباد ہو جائے گا، میں تیری ضرورت پوری کروں گا. اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر میں تیرے پاس نہیں ہوں تو برباد ہو جائے گا، تو کھا نہیں سکے گا، تو رہ نہیں سکے گا، تو کپڑے نہیں پہن سکے گا، تو لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکے گا، اپنی سوشل لائف کو مینٹین نہیں کر سکے گا. اب دماغ میں مینٹیلٹی بن گئی کہ پیسے نہیں ہے تو میں تو تباہ ہوں، برباد ہوں. یہ پیسہ بول رہا نہیں میں الہ ہوں، پیسہ بول رہا ہی نہیں، بظاہر دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ میں ہوں.
اب نوکری بھی ہے، نوکری کیا کرتی بھائی؟ نوکری بولتی نوکری چلے گئی تو کیسا، نوکری ظاہر دکھاتی ہے کہ بھائی نوکری چلے گئی تو لے آف ہو رہا، بھائی لے آف، دعا کرنا، اب دعا بھی نہیں کر رہی، خالی بول رہی اور لے آف نہیں ہونا، بھائی لے آف ہو گیا تو میں تباہ ہو جاتا ہوں، برباد ہو جاتا ہوں. 20% کم ہو گئی تو پیسے برباد ہو جاتا ہوں، اور 10% کم ہو گئی تو پریشان ہو جا رہی، اپنی سوشل لائف کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے ہوئے. بھائی بول رہے ہیں کہ 10% کم ہو گئی، اب میری کاسٹ کٹنگ کرنا مجھے ضروری ہے، مجھے نقصان ہو گیا اور میں یہ بھی اب کم کر دوں گا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ پیسوں سے، نوکری سے یہ بازبان حال ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چیزیں، ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں ہمارے. اور ایک ہم سب سے بڑے جو آتے ہیں ہم خود ہی، میرے پاس طاقت رہی تو میں پورا کر لوں گا، میں ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں میرے گھر والوں کی، میں ضرورتیں پوری کرنے والا ہوں میری بیوی کی، کمپنی میری وجہ سے چل رہی، وہ بھی بتا رہا، اپنے آپ کو کر کے بتا رہا کہ میری وجہ سے چل رہی کمپنی، میں نہیں ہوں تو کمپنی ڈوب جاتی، انہی سنبھال رہے ہیں پورا کاروبار. باس کی نظروں میں اچھا رہنا ہے، جھک کے رہنا ہے، اگر باس کی نظروں میں خراب ہو گئے تو باس ڈبا دیتا میرے کو. تو یہ کیا ہے، ادھر کبھی دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی سامنے والے کو حاجت روا دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو حاجت روا مانتا ہے. تو یہ کیا ہے، خلاف ہو گئے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کر رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ سب لوگ بزبان حال ظاہر کر کے دکھا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کلمے میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاجتیں پوری کرنے والا ہوں. ارے بابا پیسے حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے بابا، تم خود تمہاری حاجتیں پوری کرنے والے نہیں ہو بابا، تمہارے باس تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، تمہاری نوکری پوری کرنے والا نہیں ہے، تمہاری کمپنی پوری کرنے والا نہیں ہے، کسی کا ویزا پوری کرنے والا حاجت نہیں ہے، کہیں کی نیشنلٹی پوری حاجت روا نہیں کرتی. بندہ کہیں پر بھی رہ کے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پالتا ہے، اس کو ضروری نہیں ہے. تو یہ سب کہاں ہے، یہ دکھ کے نہیں آ رہا، کوئی اعلان نہیں کر رہا، یہ سب دل میں بیٹھے ہوا ہے. اس کو دل سے نکالنا، اور اس کو دل سے نکالنا اور اللہ تعالیٰ ہی حاجت روائے، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا. تو کلمے کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ جو کلمے میں دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرنا. تو یہ دعوتی کلمے کو اپنانا ضروری ہے. لوگوں کی حاجت روائی پن کو نکالے. کلمے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، طریقہ دیکھیے آپ، پہلے نکال، لا سے نکال، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے، میسنجر ہے، پہنچانے والے ہیں. تو یہ کلمے کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے. قرآن آیا، تمام نبیین آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بیچ مبعوث ہے، ہمارے بیچ موجود ہے. کیا دعوت دے رہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تمام نبیین اللہ تعالیٰ کی حاجت روا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. تبلیغ کا جو طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا نماز کی دعوت دیتے تھے پہلے؟ تمام نماز کی دعوت نہیں دی ہے پہلے، روزے کی دعوت نہیں دی ہے، بھائی روزہ پڑھو، روزہ پڑھو، گھر گھر پہنچ کے روزہ رہنا ہے آپ کو، نماز پڑھنا ہے آپ کو، یہ دعوت نہیں دی. طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کا، اولیاء اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا، پہلے کس کی دعوت پہنچائی؟ دعوت پہنچائی جائے گی کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت پہنچانا ہے. جو طریقہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، دوسرے چیزوں میں سکھانے میں لگ گئے، اور جو پہلی چیز ہے اس کو چھوڑ دی. اب وہ کیوں چھوڑ دیے؟ ارے بھائی مسلمان کو تو کلمہ آ گیا نا، اب کئی کو دعوت دے رہے ہیں، اب نماز سکھائیں گے، روزہ سکھائیں گے. دیکھیے کلمے سے ہی بندہ مسلمان بنتا ہے. خالی کافروں کے واسطے بھائی اس کو کلمہ پڑھا دو، اب تو میں مسلمان بن گیا. کافروں کے واسطے کلمہ ہے اس کو مسلمان بنانے کے لیے. اب میں مسلمان بن گیا تو مجھے نماز سیکھنا ہے، سکھانا ہے، روزہ سیکھنا ہے، طور طریقے سکھانا ہے. یہ سارے چیزوں میں لگ گئے، مگر یہ مسلمان کو بھی سیکھنا ہے. یہ دعوت کو قبول کرنا مسلمان کو بھی ہے. اب وہ کس طرح؟ اگر وہ دعوت قبول کر لیا، اسلام میں مان لیا، تو وہ مسلمان بن گیا. ابھی مسلمان بن گیا، بس دعوت میرے لیے اتیش تھی، بس میں اتنا ہی قبول کرتا ہوں. قبول کرنا ایمان والا بھی بننا ہے. اسی دعوت کو قبول کر کے ایمان والا بنتا ہے. اسی دعوت سے، اسی کلمے سے احسان والا بنتا ہے. اسی کلمے سے تقوی والا بنتا ہے. تب وہ کیسا ہے؟ وہ
دعوت قبول کر لیا، اسلام میں شامل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دعوت، پھر ہم پہنچانا، کیوں پہنچانا؟ اس کو ایمان والا بنانا. مسلمان ایمان والا بننے کے لیے پھر کلیمے کی تصدیق کرتا ہے اپنے دل میں، اس کو جانتا ہے، کلیمے کو جان کر اپنے دل میں تصدیق کر کر ایمان والا بن جاتا ہے. ایمان والا اسلام پہ جو ہے، جو مانے وا اور ایمان والا، اس کو دیکھ کر پھر دل میں تصدیق کر کر اس کو دیکھ کر احسان والا بن جاتا ہے، محسن بن جاتا ہے. کیا؟ کلیمے کو دیکھ کر، دعوت قبول کر کر. دعوت قبول کر کے دیکھتا ہے، پہلے رخہ آیا، مان لیا دعوت ہے، پھر پڑھ لیا پورا، جان لیا دعوت ہے، پہنچ کے دیکھتا بھی، پھر دعوت مکمل ہوتی ہے اس کی. خالی یہیں بیٹھ کے او شادی ہے او شادی ہے، وہ تو نہ بریانی لگی ہاتھ کو، نہ مرگ لگا ہاتھ کو، کچھ بھی نہیں لگا، میٹھا بھی نہیں. تو پہلے کھول لیا رخہ، مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا دعوت، ٹھیک ہے، پھر اس کو پڑھ لیا، جان لیا پورا کس چیز کی دعوت ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کب جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، وہ پورا جان لیا. اب دعوت میں پہنچ گیا، اب دعوت میں پہنچ گیا تو دیکھ لیا پوری دعوت، جو دیکھ لیا پھر لطف اٹھا لیا. تو بندہ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایمان والا دعوت سب کو قبول کرتی جانی ہے، قبول کرتے رہنا ہے. دعوت قبول کرے اسلام میں داخل ہو جائے، دعوت قبول کرے ایمان والے بن جائے، دعوت قبول کرے احسان والے بن جائے، تینوں پہ ٹک جائے، متقی بھی بن جائے. تو اسی دعوت کو قبول کرنے سے بندہ متقی بنتا ہے، اسی دعوت کو قبول کرنے سے بندہ صالحین کے مرتبے آتا ہے. اسی دعوت کو قبول کرنے کے سے، اسی کو ماننے، اسی کو جاننے، اسی کو دیکھنے اور ان تینوں پہ ٹک جانے سے بندہ متقی بنتا ہے اور مقام نبوت تک. دیکھیے نبی آخری زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر جو مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، آپ ہوتے. تو مرتبہ حاصل ہوا، وہ کیسا ہوا؟ دعوت قبول کرنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تبلیغ جو ہے، سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت جو ہے اولیاء اللہ کی، سنت جو ہے وارثین کی، پہلے کلیمے کو آگے پہنچو. ہم کسی کو ہم سیکھ بھی رہے ہیں تو ہم دعوت قبول ہی کریں تو کلیمے کو سیکھو، پہلے نماز بھی سیکھو، روزہ بھی سیکھو، حج کے ارکان بھی جانو، سب چیزیں کرنا ہے، مگر پہلے کلیمہ. جو کلیمہ کرا اس کے واسطے نماز ہے، جو کلیمے کی دعوت قبول کرا اس کے واسطے روزہ ہے، جو کلیمے کی دعوت قبول کرا اس کے واسطے حج ہے. کلیمہ ہی نہیں مانا، دعوت قبول ہی نہیں کرا، اس کے واسطے کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، قبول ہی نہیں ہے. تو بات سمجھنے کی ہے، کلیمہ قبول کرے، کلیمے کی دعوت قبول، ایمان والا بنے. مقرر ابھی آپ سمجھائے کہ اندھیرے میں ہے بندہ، اندھیرے میں چن رہا ہے سارا سامان. لکڑی چننے والا اندھیرے میں جا کے لکڑی چنا، جنگل میں اسکارپین بھی ہے، بچھو بھی ہے، سب ہے، اب جا کے چن رہا انہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہاتھ میں لگ رہا، کام تو کر رہا، لکڑی چننے گیا مگر پتہ نہیں کیا ہاتھ لگ رہا، بچھو ہاتھ لگ جا رہا، گرگٹ ہاتھ لگ جا رہا، سانپ ہاتھ کو آ جا رہا، اس کو پتہ نہیں ہے. جب روشنی آ جائے گی، جب اگر روشنی میں گیا تو اس کو پتہ ہوگا وہ کیا چھینے والا ہے، کیا پکڑنے والا ہے. تو بات کیا ہے سمجھنے کی، ہم بھی پورے عمال کر رہے ہیں، ہم بھی جنگل پہنچ گئے لکڑی چننے، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ رکھ رہے ہیں، مگر نور ایمان دل میں نہیں ہے، دعوت کو قبول نہیں کرے، روشنی دل میں نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے بھی کفر لے رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی کفر ہاتھ کو آ رہا. روزہ میں روزہ رہنے جا رہا ہوں بھائی، مگر ہاتھ کو کیا آ رہا؟ کفر آ جائے، کیونکہ اندھیرے میں ہے، دعوت کو قبول نہیں کرے. دعوت کیا ہے؟ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں اپن اس کو. ایک غریب آدمی ہے، 2000 روپے کماتا، سمجھیے آپ، 2000 3000 5000 روپے، بہت غریب طبقے کا آدمی ہے. اب انہیں اعلان کر دیا، ہم سب کو سمجھو کہ بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، آپ کو آنا ہے. اعلان کر دیا فلانا تاریخ کو، فلانے دن، فلانا تاریخ، شام کے یہ ٹائم پہ بھائی آ جانا، آپ کی شادی ہے، کھانے کی دعوت ہے. ہم مان لیے، دعوت قبول کر لیے، ہم جان لیے بھی. اب کوئی شک کرتا ہے بندہ دعوت میں، ارے یہ غریب ہے بہت، انہیں 2000 روپے کماتا، 50 جنوں کو بلا لیا، کیا کھانا کھلاتا ہے انہیں؟ جاتے جاتے پیزا برگر لے کے چل جاتا ہوں میں، وہاں بیٹھ کے کھا لیتا ہوں، میں نے کھلایا تو.
ایسا سوچ کے جاتے کوئی بھی نہیں جاتے. وہ بنا ہچکچائے اس کی دعوت میں پہنچ جاتا. اس کو معلوم رہتا میں جاؤں گا تو مجھے کھانا ملے گا, اور وہ کھانا کھلاتا بھی اس کو, کیونکہ دعوت دے کے بلایا. بولا کہ آئیے آپ, ارے بھائی آئیے آپ, آ کے بیٹھیے, میں کھانا کھلاتا ہوں آپ کو, میری دعوت قبول کریے, قبول کریے, آئیے میرے پاس بیٹھیے, میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. تو کوئی شک نہیں کرتا, حالانکہ غریب ہے, حالانکہ اتنی استطاعت نہیں ہے اس کو کہ 50 جنوں کو کھلائے, مگر وہ اعلان کر دیا کہ میں کھلانے والا ہوں, تو بنا شک کے اس کی دعوت میں پہنچ جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے, میں تیری ضرورت پوری کرنے والا ہوں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں غریب کی شادی پہ کوئی شک نہیں ہے, پہنچ جا رہے ہیں, ارے انہیں کھلاتا کیسا بھی بول کے. ہم اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں, جو دعوت دے رہے ہیں, اس پہ شک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسا پیدا کر دیے, ہر حاجت کو کیسا پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی حاجت کو پوری کرتا ہے, تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. یہ دعوت کو قبول کرنا تو فائدے میں رہیں گے. اب دیکھو وہ بندہ پہنچ گیا, پہنچ کے بولا کہ اے بھائی تو بہت غریب ہے, تو بہت غریب ہے, 2000 کی سیلری ہے تیری, تو کیا کھلاتا میرے کو. تو انہیں بولتا میں تیرے کو دعوت دے کے بلایا, میری عزت کی بات ہے, آپ میری دعوت قبول کرے, آپ میری دعوت قبول کرے, آپ آئے بھروسہ کر کے, میں آپ کو بولا آئیے, میں دعوت آپ کی ہے, میں کھانا کھلاؤں گا. میری عزت کی بات ہے, اگر میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو میں قرض لے کے کھلاؤں گا, کھانا ختم ہو جائے تو ہوٹل سے منگا کے کھلاؤں گا, مگر آپ کو کھلا کے بھی جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں, اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, غنی ہے, خزانوں کے مالک ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آ جا میں کھلاتا ہوں, تو اپن جا کے کھلاتے کہ نہیں کھلاتے کہ. یہ شک کرے تو نعوذ باللہ من ذالک, یہ بندہ اگر شک کرا, اگر پیزا برگر لے کے اس کی دعوت میں پہنچ گیا, خود بھی ذلیل ہوتا اور توہین کرے ایسی بات ہوتی اس کی. غریب کی دعوت میں توہین کرے ایسی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی ہم دعوت کو قبول کر کے وہاں جا کے بنے, اللہ تعالیٰ کھلاتے گی نہیں کھلاتے گی, میں کر لیتا ہوں. توہین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں غضبناک نہیں ہو رہی, ورنہ اس حالت میں اگر بندہ, یہ شرک ہے. کیا شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مان رہا ہے, خود کر لے تم بول رہا, تو شرک کی سزا کیا ہے, سیدھا ڈائریکٹ. ہر گناہ کی معافی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, شرک کی معافی نہیں ہے. تو بات سمجھیں کہ یہ غریب جو دعوت دے رہا ہے اس کو مان رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اس کو ہم نہیں مان رہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں حکایت نہیں اپنی بات کو رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسباب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا, جو اسباب ہوتے ہیں نا, اسباب کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا, اولیاء اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے, شرک ہے, وہ بندہ مشرک ہے. اسباب, اب اسباب کیا ہے, اعتراف میں دیکھیے اپن اسباب کیا کیا ہے اپنی زندگی میں دیکھیے. چھوٹے بچے کے بھی اپنے اپنے اسباب ہوتے ہیں, جوان بچے کے بھی اپنے اپنے اسباب ہوتے ہیں جہاں سے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں, بوڑھے کے بھی اپنے اپنے اسباب ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ کیا سمجھتا ہے, ماں مجھے کھلاتی, والد صاحب میرے کو گود میں لے کے پھرتے, میری کپڑے وغیرہ پورے انہوں چینج کرتے. یہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ پورا سمجھتا. اب جوان, نوکری مجھے پال رہی, یہ پورے اسباب. میرے رشتہ دار ہیں, میرے بڑا بھائی ہے میرے کو دیکھ رہا. اب چھوٹا بھائی ہے تو بڑا بھائی ہے تو میں اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. ہم اس کسی کا اور کا اسباب ہم بن جا رہے ہیں, ہم کسی اور کو اسباب بنا لے رہے ہیں. نوکری مجھے پال رہی. بوڑھے ماں باپ کیا کہتے ہیں, بچہ جوان بچہ بولتا ماں باپ مجھے پال رہے ہیں. ماں باپ بولتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا, بوڑھے ماں باپ, بچہ مجھے پال رہا ہے, بیٹی مجھے پال رہی, داماد مجھے پال رہا. مطلب جتنے بھی, ابھی مثال چھوٹی سی مثال ہے, مگر جتنے بھی آپ ڈیلی لائف میں دیکھیے جہاں جہاں سے ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ اسباب ہے اپنے. تو وہ جتنے بھی اسباب پورے ہو رہے ہیں, اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں جانیں, اگر ہمیں کھانا مل رہا ہے تو اللہ کی طرف سے جاننا ہے, ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے جاننا ہے, ہمارے پاس صحت ہے تو اللہ کی طرف سے جاننا ہے, ہمارے پاس بیماری ہے تو بھی اللہ کی طرف سے. جو بھی چیز ہے اسباب یا پھر کوئی چیز بھی آ رہی ہے ہماری طرف, وہ اللہ کی طرف سے جانا ہے. اگر وہ نہیں جانا, کسی اور سے آ رہی جانا, بھائی کھلا رہی, بہن کھلا رہی, ماں باپ کھلا رہی, باس کھلا رہا, نوکری کھلا رہی, میں کھلا رہا ہوں دوسروں کو, یہ اگر رہا تو اولیاء اللہ کے نزدیک کیا فرما رہی,
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مشرک ہے. تو اسباب جو ہے نا، اسباب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بندہ سمجھے گا تو مومن بندہ، محسن بندہ. اگر وہ اس کو نہیں سمجھے گا، اس کا اپوزٹ مشرک بندہ، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن میں، الوہیت پن میں کسی اور کو شریک کرنے والا ہے. اسی مثال کو مولانا جلال الدین رومی ایک حکایت سے سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ایک بندہ بیٹھے ہوا ہے، اونچی دیوار ہے، اینٹوں کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھے ہوا ہے، نیچے پانی نہر بہہ رہی ہے، نہر بہہ رہی ہے اور شدت سے پیاس لگ رہی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے اس کو، مگر اب انہیں پانی ہاتھ ڈال کے لے نہیں سکتا کیونکہ اونچی دیوار ہے، ساری اونچی دیوار ہے. اگر وہ کود گیا تو پانی میں ڈوب کے مر جائے گا، اس کو ڈر ہے جان کھونے کا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کیا کرتا ہے، ایک اینٹ نکالتا، پھینکتا، تھوڑا نیچے ہو جاتا. جب وہ جیسا ہی اینٹ پھینکتا، تھوڑے پانی کے چھینٹے اچھلتے، تھوڑا اس کو سکون دکھتا، ارے پانی کے قریب تو پہنچا تھوڑا. پھر ایک اینٹ نکالتا، پھینکتا، تھوڑا اور قریب پہنچتا. پھر ایک اینٹ نکالتا، پھینکتا، اور قریب پہنچتا، قریب آ کے پانی کے ہاتھ تک قریب آ جاتا، وہ پانی پی لیتا. اب اس حکایت کو سمجھاتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسباب کی محبت ہے، یہ بندے کا تکبر ہے، یہ بندے کی انا ہے. جو اینٹ ہے نا، تو جیسا ہی وہ تکبر ایک نکال کے پھینکے گا، اور جو پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو بندہ جیسا ہی اینٹ نکال کے پھینکا، مطلب دل سے تکبر کو نکال کے پھینکا، دل سے اپنی انا کو نکال کے پھینکا، دل سے جو اسباب سے محبت ہے، جو مخلوق سے اسباب کو سمجھ رہا ہے کہ جو اسباب جو ہے مخلوق کی طرف سے، اس کو نکال کے پھینکا، تو پھر وہ قریب ہوگا اللہ کی رحمت سے. اب اسباب کو نکال کے پھینکا بولے تو کیا نوکری چھوڑ دیتے، کاروبار چھوڑ دیتے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے. ہاں انہیں کھلا رہا تھا، میرے کو انہیں نہیں کھلا رہا، چھوڑ نہیں بات کرتا ہوں میں، اسے ایسا کرتے. اس کی محبت دل سے نکالنا ہے. کام نوکری پوری کرنا ہے، محنت پوری کرنا ہے، تدبیر پوری کرنا ہے، معاملات پورے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، مگر اسباب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا ہے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے. اس کو دل سے نکال کے پھینکے گا تو ایک اینٹ. تکبر ہے، تکبر سے کرتا ہے نا، میں کر رہا ہوں ہے نا، انا ہے دل میں، میں کر رہا ہوں، تکبر کر رہی، میرا باپ کر رہا، میرا باپ کھلا رہا، باپ کن بہت پیسہ ہے، میرے والد صاحب کن بہت پیسہ ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے جیجو کن بہت پیسہ ہے، میرے چھوٹے بھائی کن بہت پیسہ ہے. تو انا تکبر جو ہے وہ نکال کے ایک ایک پھینک رہا. یہ نکال کے جب پھینکتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تکبر کو نکالنا ہے، انا کو نکالنا ہے، اسباب سے محبت نکالنا ہے، اور دعوت کو قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اس پہ ٹک جانا ہے. تبھی دین مکمل ہوگا. ہمارا پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوگا. کیسا پورا ہوگا؟ دعوت کو قبول کریں گے تو پورا ہوگا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب، اپنے خطبات کی کتاب ہے آپ کی الفتح الربانی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں پر اعتماد کرتا ہے، لوگوں پہ اعتماد کرتا ہے، وہ مشرک ہے. جو بندہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے وہ مشرک ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ لوگوں پہ اعتماد. اب آپ زندگی میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، اپن خود دیکھ لیے اپن کس پہ اعتماد کرے ہوئے زندگی میں، ڈیلی لائف میں. انہیں میرے کو کرتا، انہیں میرے کو کرتا، انہیں مجھ پہ بھروسہ ہے، میرے کو انہیں میرے کو سالو کر دیتا انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں میرے کو کر دیتا، انہیں میرے کو کر دیتا، نوکری میں بہت سے بات کر لیتا ہوں میں. تو اعتماد کر رہا، ہر چیز، ہر مخلوق پہ اعتماد کر رہا. تو جو بندہ اعتماد مخلوق پہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. لوگوں پہ اعتماد کرنا. اور جو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، محتاج بن کے عزت و انکساری، باس کے سامنے آپ نے کرے تو میں برباد ہو جاتا ہوں، نوکری کے سامنے، لوگوں کے سامنے عزت و انکساری. تو لوگوں کے محتاج بن جانا. محتاج کس کے بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج بننا ہے. مگر محتاج لوگوں کے اگر بن گیا تو وہ مشرک کہا ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. بہت بڑی بات ہے. اور اس کا اپوزٹ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوی کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم دین عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ مان لینا، یہ جان لینا، یہ دیکھ لینا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچانے والے۔ کلمہ پورا کمپلیٹ ہے، دعوت خالی لا الہ الا اللہ کی کر کے محمد الرسول اللہ چھوڑ دیں گے، دعوت آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ پوری دعوت کب ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے، پہنچانے والے، تقسیم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحمان و رحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ ماننا اللہ الہ ہے، جاننا دیکھنا، ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، جاننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے ہیں، اور یہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے ہیں۔ تو یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو بندہ دعوت قبول کرے گا۔ تو مشرک ہونے سے بچنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، مشرک ہونے سے بچنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، بدنام ہونے سے بچنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، ذلت سے بچنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، پریشانیوں سے بچنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، نقصان سے بچنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، اور علم دین حاصل کرنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، دل کو منور کرنا ہے تو دعوت کو قبول کرے، دل کو خوی کرنا ہے تو دعوت کو قبول کرے۔ دعوت کو قبول کرے گا بندہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانے گا، جانے گا، دیکھے گا اور اس پہ ٹک جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کنٹینیو فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ سب آ جاتا ہے تو وہ بندہ عبادت کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، عبادت کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ جو اللہ کی دعوت قبول کر لیتا ہے، کلمے کو مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اس پہ ٹک جاتا ہے، تو وہ بندے کا دل منور ہو جاتا ہے، خوی ہو جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ علم دین دیتے ہیں، پھر وہ بندہ عبادت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور وہ عبادت کیسی کرتا ہے؟ وہ اس عبادت میں مٹھاس رہتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پا لیتا، جو پیدا ہونے کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا، تو اس کا مقصد جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ کیسا پاتا ہے؟ دعوت قبول کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت قبول کرنا اس لیے ضروری ہے، اگر قبول نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان، نوکری میں نقصان، رشتہ داروں کے بیچ میں نقصان، پریشانی، یہ سارے جتنے بھی یہاں پر دکھتے ہیں نا، کفر، شرک، نفاق، یہ سارا حاصل ہوگا ہمیں دعوت اگر قبول نہیں کریں گے۔ دعوت اگر قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی میں آ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی ہمیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اگر دعوت قبول نہیں کرے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن سے بات کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ اور جب قیامت کے دن ہر بات کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا۔ قیامت کے دن جب پورا حساب ہو جائے گا، جنت میں ڈال دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے سب کو، شیطان بولتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی دعوت تھی وہ سچی تھی، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پہنچانے والے، قاسم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ کون بول رہا؟ شیطان بول رہا۔ شیطان بھی قبول کر لیا قیامت کے دن، ہمارے کو یہاں پر بھٹکا رہا، اور کیا کہہ رہا؟ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا، اور میں نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے،
یہاں نہیں بول رہا وہاں پر بول رہا، یہاں پر شانہ ہے، ہمیں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا دے رہی کہ سمجھ جاؤ کہ شیطان کیا بولنے والا ہے. تم میری دعوت کو قبول کر لو، شیطان کی دعوت میں مت آؤ. پورا کیا، میرا تم پر کسی طرح کا زور نہ تھا، اس بجس اس کے میں نے تم کو بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا. تو آج مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، تو میں تمہارا فریاد کو پہنچ سکتا ہوں کرو نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم سے میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں. بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. سیدھا سیدھا ہاتھ اٹھا دیا انہیں، سیدھا سیدھا کیا بول رہا، میں کیا فرما رہا ہے انہیں، میں بیزار ہوں تم لوگوں سے. میں شریک جو کرایا تھا میں زور زبردستی نہیں کرا تھا تمہارے اوپر، کچھ بھی نہیں کرا تھا، خالی آؤ بولا، تم لوگ آگے، تم لوگ چاہے تم نہیں بولے ہاں میں آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہی میں ہی حاجت روا ہوں. شیطان بول رہا کچھ اور، شیطان کفر سکھا رہا، شرک سکھا رہا، نفس کی باتوں میں ڈال رہا. ہم کیا کر رہے ہیں، شیطان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں تو میری دعوت قبول نہیں کرا تو شیطان پھر جائے گا قیامت کے دن. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، شیطان کے توڑ کو یہاں پر ہی توڑنا چاہیے. وہ جس کا پینترا ہے اس کو یہاں پر ہی توڑنا چاہیے، توڑ کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت بن کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے قریب ہونا چاہیے. اب وہ کس طرح ہوگا، دعوت قبول کرے. سمپل ہے، ایک ہی بات ہے، دعوت قبول کرے. دعوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے. یہ دعوت قبول کر لے اور بس ٹک جائے اس پہ، خالی ٹکنا ہے، بولنا ہے کہ اللہ تو ہی حاجت روا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی پہنچانے والے. یہ بول کے ٹک گیا بندہ اس پہ، مان لیا، جان لیا، دیکھ لیا، ٹک گیا، تو وہ اپنے انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہونے کے مقصد کو پالے گا. انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت قبول کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کلمے کو ماننے، جاننے، دیکھنے اور اس پہ ٹک جانے والا بنائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.